السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کوکنگ وتھ پلوشہ کو ملا ایک اور بہت بڑا اعزاز۔ اعزاز کیا ہے جی؟ آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کے بعد بات کریں گے کہ بیچاری گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گئیں۔ پلوشہ جی گھر میں بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گئیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا، اگر میں کہوں کہ ایک جوک ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ بیچاری پلوشہ جی سارا دن بچوں کے لیے کھانا بناتی رہتی ہیں، کپڑے دھوتی رہتی ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، اور مہینوں گزر جاتے ہیں، گھر سے باہر جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ گھر میں سے کچن کی کھڑکی سے ہی دیکھ لیتی ہیں باہر کے نظارے، گوروں کو آتا جاتا، کیڑا کتے لے کے جا رہے تھے، کیڑا بلی لے کے جا رہے ہیں، کیڑا بارش نہ رہے تھے، کیڑا دھوپ سیک رہے ہیں، اور بیچاری کو سارا دن ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے کہ باہر جا کے واک کر آئے، ٹھنڈی ہوا کھائے۔ کتنی مظلوم خاتون ہے یہ، دنیا کی میں کہتی ہوں سب سے بڑی مظلوم خاتون ہے۔ اور جتنے بھی ان کے دیکھنے والے ہیں نا، ان کے حق میں جو ہے نا احتجاج کریں، ان کو سپورٹ کریں اور آواز اٹھائیں ان کے حق میں کہ کوکنگ ود پلوشہ کو آزادی دی جائے، کوکنگ ود پلوشہ کو قید سے آزاد کیا جائے، کوکنگ ود پلوشہ کو قید کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ آج سے آپ لوگوں نے شروع کر دینا ہے جی۔ تو ہوا نا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جوک کہ یہ خاتون جس دن گھر میں ہوتی ہے، پھر اس دن اس کو ٹنڈے، گوبھی، بینگن، آلو، وڈا گوشت، لیم گوشت سب کچھ یاد آ جاتا ہے، پھر گاؤں بھی یاد آ جاتا ہے، اماں ابا، بہن بھائی، اور پرانی یادیں اس کو ستانے لگتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ خاتون جو ہیں ہم ایوارڈ میں، سیرمنیز میں، پارٹیز میں، اور پتہ نہیں کدھر کدھر یہ سارا دن گھومتی ہے، تو اس کو نہ تو اماں، نہ ابا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ نالیاں، نہ پاکستان کے ٹنڈے، گوبھی، آلو، پالک کچھ بھی یاد نہیں آتا وہاں پہ۔ بس یہ اس کے جو ڈیلے ہیں نا وہ بس کھانا پینا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کدھر کھانا لگا ہوا ہے اور کب میں کھانے تک پہنچوں گی، اتنی یہ ندیدی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ ایک دن گھر میں بیٹھ جاتی ہے، اس دن گھر میں پھر دیکھیں گھر میں اس نے کیا بنانا ہوتا ہے، پھر گھر میں اس نے ایک ہی چیز کرنی ہوتی ہے، ویڈیو تو بنانی ہے، تو پھر اس نے کوکنگ کرنی ہوتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے گھر میں اور بھی لوگ ہیں جو کوکنگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا لمبا چوڑا کھانا جو بنایا جاتا ہے، جو آپ دیکھتی ہیں کہ یہ دیگچے بھر بھر کے کھانا بناتی ہے، وہ صرف 2-3 لوگوں کا نہیں ہوتا، گھر میں اور بھی لوگ ہیں۔ گھر میں کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہنا نے کچھ دن پہلے اپنی ویڈیو میں انکشاف بھی کیا تھا کہ اپنے کیمرہ مین کو تھوڑے سارے جو ہے نا وہ کوئی پستے شستے کھلاؤ، یہ بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ تو گھر میں اور بھی لوگ ہیں، کھانا وہ بھی بنا سکتے ہیں، گھر کے کام وہ بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہسبینڈ تو ہیں ہی ہیں، ہسبینڈ تو ویسے ہی آل راؤنڈر ہیں، وہ تو کام بھی کر لیتے ہیں، کوڑا بھی باہر پھینک دیتے ہیں، گھر کی صفائی بھی کر دیتے ہیں، سارا کچھ برتنوں کو مانجا منجا بھی لگا لیتے ہیں، اور پلوشہ میڈم کے ڈرائیور بھی بن جاتے ہیں۔ تو گھر کے کاموں سے تو پلوشہ اس ٹائم فل جو ہے نا وہ ریلیکس ہے، آزاد ہے۔ لیکن جو اس نے اپنی ایک آڈینس بنائی ہوئی ہے پہلے دن سے، جن کو یہ اماں ابا کی کہانیاں سنا کے ایموشنل کر کے اس نے اپنے ساتھ ان کو جوڑا ہے، جو آج کل اس سے بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کچھ اور سمجھ کے فالو کیا تھا، یہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تو اس کو فالو کیا تھا کہ بھئی اس کو دیکھ کے کوئی پاکستان کی یاد آتی ہے یا کوئی پاکستان کی بات ہوتی ہے، سن لیتے ہیں، کوئی پنجابی سن لیتے ہیں، لیکن یہ تو شہرت کی بھوکی نکلی۔ یہ تو آج کل سیلیبریٹیز کے پیچھے پاگل ہوئی جا رہی ہے، سیلیبریٹیز کے پیچھے مری جا رہی ہے، اور یہ اس کا ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی سیلیبریٹی مل جائے جس کے ساتھ میں فوٹو شوٹ کروا لوں اور میں مزید جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاؤں۔ تو ابھی تک بھی اس کا کیا کہتے ہیں فیمس ہونے کا اس کے اندر جو کیڑا ہے نا وہ ختم نہیں ہوا، کدھر سے کدھر یہ پہنچ گئی ہے، پاکستان کی گلیوں سے ہوتی ہوئی یو کے پہنچی، اور یو کے کی سڑکوں پر واک کرتے کرتے یہ
مائرہ خان تک پہنچ گئی ہے، لیکن پیٹ ہے جی بھرتا نہیں ہے، پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے نا، تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن لالچ ہے، ہرس ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے دیتا۔ تو اس کو میں ایک نیا آئیڈیا دے دیتی ہوں، جیسے تم نے صبا فیصل کو دبوچا تھا نا جب وہ UK آئی تھی، اس کے بعد تم نے دبوچا تھا شگفتہ کو، جن کے اب شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے، تم نے ان سے تعزیت تک کرنا گوارا نہیں کی، تو اب آئی ہوئی ہے بشریٰ انصاری، اب آئی ہوئی ہے UK میں بشریٰ انصاری، اور یقیناً اس بندی نے اس کو اپروچ کیا ہوگا، انسٹا پہ میسیجز کیے ہوں گے کہ آپ آئی ہیں ہمارے گھر آئیں یہ وہ، لیکن ابھی تک میرے خیال میں یا تو اس نے اس کے پڑھے نہیں ہیں یا پھر یہ اس سے ڈرتی ہے، کیونکہ بشریٰ انصاری جی جو ہے نا وہ بڑی تیز جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، اچھی خاصی وہ ایک تو تیز خاتون ہے، دوسری پھر تھوڑی عمر میں زیادہ ہے، تو کہیں نہ کہیں شاید بیچاری ڈر گئی ہوگی، لیکن میں حیران ہوں کہ بشریٰ انصاری کو اس نے اپروچ نہیں کیا، یہاں پھر ثانیہ سعید کو چپک چپک کے ویڈیوز بنائی گئیں، بھاگ کے ہانیہ عامر کے ساتھ جو ہے چپک کی ویڈیوز کیا کہتے ہیں فوٹو بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن بیچاریوں کا جو من ہے وہ بھرتا نہیں، اتنی کریزی اور یہ پاگل ہیں، اور یہ صرف اور صرف شہرت کے لیے ان کو لگتا ہے کہ سیلیبریٹیز کے ساتھ اگر ہم فوٹو شوٹ کروائیں گے، ہم ویڈیوز بنائیں گے تو لوگ کہیں گے واو پلوشا کا تو کتنے بڑے ایکٹرز اور سٹارز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، واہ کیا بات ہے، اور پھر ایسے ہی قدم بقدم آگے بڑھتی جائیں گی اور بڑھ بھی رہی ہیں، تو یہ ان کے اندر کا حرص اور لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو ابھی لکس ایوارڈ اٹینڈ کیے، ایک دن بھی نہیں گزرا اور محترمہ گھر میں بیچاری تنگ آ گئی ہیں، محترمہ فرما رہی ہیں کہ بھئی کتنے دن ہوئے نے باہر نہیں نکلی، تو میں تو یہ کہوں گی محترمہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جوک ہے، میں یہ کہوں گی کہ کتنے دن ہوئے نے تو کر نہیں وڑی، کتنے دن ہوئے نے تیرے بچیاں تیرا منہ نہیں ویکھیا، کتنے دن ہوئے نے بچے نہیں پتہ ہی نہیں ساڑی اماں کدوں آندی ہے تے کدوں سوندی ہے تے کدوں جاندی ہے تے کہیں کر دی ہے، تیری اور روٹین چل رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جی جب یہ جاتی ہے ایونٹس میں تو اس کا خوشی کا لیول ایک الگ جو ہوتا ہے نا، الگ قسم کا ہوتا ہے، مطلب یہ پھولے نہیں سما رہی ہوتی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اس خوشی کو کیسے جو ہے نا بتاؤں سب کو کہ بھئی میں تے کتھے انوائٹ ہاں، میں ہم سٹائل ایوارڈ چ میں انوائٹڈ ہاں، تو مینوں ایک پاسوں نہیں کنے پاسوں مینوں انویٹیشن جڑے نے نا وہ ملے نے، تو میں اپنے ہور بھی جانن والے نوں نال لے کے گئی ہاں، تو میں تے بھئی بڑا VIP پروٹوکول لے کے گئی ہاں، بلکہ میں تے ریڈ کارپٹ تے بھی انوائٹڈ ساں، وہ تے بیچارہ ریڈ کارپٹ بد نصیب نکلیا جتھے میں پہنچ نہیں سکی، مینوں پتہ نہیں چلیا، تو وہاں کا خوشی کا لیول الگ ہوتا ہے، پولرز میں جایا جاتا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ ہیئر جو ہیں وہ اس کو سٹائل بنوائے جاتے ہیں بالوں کے، اور پھر بھڑکیلے چمکیلے کپڑے نکالے جاتے ہیں ایک ایسے کام کے لیے جو کہ گناہ والا کام ہے، حرام کام ہے، اور ایسے لوگوں کو یہ مل کے خوش ہوتی ہے جو اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ کہتی ہے میں تے بیمار ساں ہے، مینوں ہائی کمیشن چو، وہ ان کی وائف نے کیا، ڈاکٹر فیصل کی وائف نے ان کو انوائٹ کیا اور یہ نام لے رہی ہے، اسی کو امبیسڈر بنا دیا ہے اس کی وائف کو، تو بہرحال جی اتھے میں نے انہوں نے انوائٹ کیتا ہے، پر کی کرا میں جانا، تو انوائٹڈ تو بہت ساری عورتیں تھیں اور کئی اس میں سے آئی بھی نہیں ہوں گی، تو نہ جاندی تو کہ میلاد نہیں ہونا سی ہے، وہاں جب تم جاتی ہو کیا کہتے ہیں سٹارز سے ملنے جو اللہ کے نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، ادھر تم خوش ہو کے جاتی ہو کیونکہ وہاں پہ تمہیں بڑے فائدے لمبے چوڑے فائدے نظر آتے ہیں، میلاد پہ جانے کے لیے تم بیمار تھی پھر بھی تم نے احسان چڑھایا ہے، بڑا تمہاری مہربانی کہ تم اگر نہ آتی تو میلاد نہ ہوتا، تم اگر نہ آتی تو بھائی کچھ جو ہے وہ غلط ہو جاتا، تو وہاں جائیے گئی ہے وائٹ سوٹ پہن کے، حالانکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ اس سے بڑی خوشی مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس دنیا کو خوبصورت بنایا اور ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہم بہت اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کا امتی ہونے کا انبیاء کرام بھی جو ہے نا وہ کرتے تھے کہ بھئی وہ کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہوتے، تو
تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبہ دیا، اور وہاں جانے کے لیے، میلاد میں جانے کے لیے بی بی بیمار ہے، بی بی چٹا جوڑا پایا ہے۔ ہم تو اچھے خوبصورت لباس پہنتے، کیونکہ اس سے بڑی نہ کوئی پاک مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ آئے ہیں تو اس دنیا کو 4 چاند لگے ہیں، بہاریں ملی ہیں، یہ عیدیں آپ کی بدولت ہیں، یہ خوشیاں آپ کی بدولت ہیں، یہ زندگی آپ کی بدولت ہے، اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے آپ کی بدولت، اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا۔ لیکن اتھے بی بی جان لئی بڑی بیچاری ہو کے، پریشان ہو کے، دکھی ہو کے، لیکن میں کہتی ہوں کہ چلو یہاں پہ تمہیں کھانے کو تو ملا نا، وہاں تو تم کھانا تو ڈھونڈ دی پئی سی، تینوں لبدا نہیں سی پیا، ندیدیاں تیرے بھوک نال تیرے پیٹ چ مروڑ پے رہے سی ہیں، چوہے تیرے پیٹ دے باہر آ رہے سی پھدک کے، تو اینی پریشان کہ ہائی کی کریے سی، تے صبح تو کچھ کھاد ہوئی نہیں ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا، اور بیچاری پھر باہر نکلی ہیں، پھر کھانا کھایا ہے، یہاں پر تمہیں کم از کم کھانے کو تو ملا نا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔